شہر کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آئے دن جرائم بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ قتل اور نشہ وغیرہ جو عادی لوگ جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اور آئے دن ابھی جیسا اطلاع ملی کہ ایک مہینے میں 18 قتل ہو چکے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں آج سے، قتل اور نشے کے خلاف اصلاح معاشرہ جس کا نام رہے گا مہم کا، جس کے اندر تمام یہ علماء جو آپ کے سامنے موجود ہے ان تمام کا تعاون رہے گا ساتھ میں، جس میں قابل ذکر حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا قبلہ قائد اہل سنت، اور مولانا احمد نقشبندی صاحب شان دکن، اور حضرت سید کلیم اللہ حسینی کاشی پاشا صاحب، مولانا احمد باوزیر صاحب، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری صاحب، مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب، اور مولانا خسرو بیابانی صاحب، ان تمام حضرات کا تعاون ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ کرم سے یہ تمام لوگ کی ایک متفقہ ایک فکر، سب کی رائے ایک ہی رائے ہے کہ اس مہم کا جو ہے آغاز کیا جائے اور گلی گلی ایک اچھا میسیج دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ایک پوسٹر ریلیز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آگے کے تفصیلات آپ کو تمام علماء بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی زمین میں بغیر کسی سزا کے ناحق قتل کرتا ہے، کسی ایک کا قتل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک قتل نہیں، قتل الناس جميعا، پورے معاشرے کا قتل ہے۔ ومن احیاها، اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو وہ ایک کی جان نہیں، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ پورے معاشرے کی جان بچاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن نے مکمل طور پر قتل و غارت گری کی مخالفت کی اور اسے پورے معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا۔ اسی لیے آج جو قتل و غارت گری کا سلسلہ ہمارے شہر حیدرآباد میں چل پڑا ہے، معمولی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا ناحق قتل کر دینا، بغیر کسی جو ہے اس کو بات کیے کہ بغیر کوئی اس کو بڑوں کے معاملات میں، مشورے میں، بات چیت میں لائے کہ اپنے طور پر جاہلانہ اقدام اٹھا لینا، کسی کا بھی قتل کر دینا، گویا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف کسی ایک کا قتل کر رہا ہے، بلکہ وہ پوری مسلم معاشرے کا قتل کر رہا ہے، پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، قوم کے قائدین، قوم کے رہنما، قوم کے رہبر اس وقت اٹھے اور ان نادانوں، ان جہالت کی راہ پر چلنے والوں اور ان اپنی حد سے آگے تجاوز کر جانے والوں کے کان پکڑیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تمہاری ان نازیبا حرکتوں کی وجہ سے پورا معاشرہ، پوری ملت اسلامیہ دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ یہ وہ حیدرآباد ہے جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کا شہر ہے، علم کا شہر ہے، اللہ کے نیک محبوب بندوں کا شہر ہے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی جامعات یہاں موجود ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد دکن یہ وہ شہر ہے
اس میں اسلام آج سے تقریباً 800 سال پہلے حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے بھیجا گیا، اور اس دکن کی زمین پر جامعات کی شکل میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان کے تمام ممالک کو آپ کھنگال لیں تو اس میں جو سب سے زیادہ قدیم جامعہ ہے اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے شہر کے اندر چند جاہل لوگ، چند نازیبا حرکتیں کرنے والے کچھ ایسی حرکتیں کر کے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ بدنام، پورا معاشرہ بدنام، شہر کا نام بدنام۔ آج پورے ملک میں حیدرآباد کے نام کو ان قاتلوں نے متاثر کر دیا ہے۔ ایک طرف قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے، دوسری طرف سود کا کاروبار انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کو سود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت پورا شہر شرمسار ہو گیا جب ایک شخص نعوذ باللہ پیسے کے نام پر عورتوں کے عریانیت والے ویڈیوز بنا رہا تھا، ننگے ویڈیوز بنا رہا تھا۔ قتل و غارت گری کرنا، ناحق کسی کا خون کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے کاٹ دینا، جان لے لینا، یہ جو ہے اتنا بدترین درجے کا گناہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا دی جائے گی، آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ لہذا نوجوانوں، بالخصوص کاروباری معاملات کرنے والے نوجوانوں سے میرے ادباً التماس ہے، اللہ کے واسطے ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے معاشرہ بدنام ہو، شہر بدنام ہو، ریاست بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، اور اسلام کے نام پر انگلیاں اٹھانے والوں کو آسانی سے موقع مل جائے کہ وہ ہمارے اسلام کو اور ہم کو بدنام کرنے کی سازش میں کامیاب ہو۔ لہذا نوجوانوں سے خواہش ہے اس قتل و غارت گری کو روکیں، یہ گندی صحبتیں چھوڑیں اور دین کی طرف رغبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے صوفی سجادہ نشین کونسل اور اس کے چیف کوارڈینیٹر وحید پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے یہ مہم کا آغاز فرمایا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شہر کے معزز ترین شخصیتیں، جن کو شہر سنتا ہے، ہندوستان سنتا ہے، دنیا سنتی ہے، ویسے اسپیکرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بس یہی ایک دو جملے میں کہوں گا کہ ابھی جیسا کہ مولانا احمد نقشبندی صاحب نے فرمایا، اور قتل کے اوپر کافی اچھا بیان ہے، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ زر، زن، زمین، تین چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز کا ہم کو اضافہ کرنا ہے کہ وہ ہے ہمارا ایگو، جو آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ۔ تو یہ تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بھی میں وحید پاشا صاحب سے اور شجاعت پاشا سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے برادران وطن کو بھی ہم شامل کریں، تاکہ وہ لوگ بھی ہم سے جڑیں اور اس مہم میں وہ ہمارے ساتھ چلیں، کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ان لوگوں کے اندر بھی جو مسائل ہو رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری قوم کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کے اوپر ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ہم کیسے رابطہ کریں، کہاں ملاقات کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہم گلی گلی پہنچیں گے، فرد فرد تک پہنچیں گے، گھر گھر تک پہنچیں گے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے والے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا کس حد تک اثر ہو رہا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو یہ جو حضرات کلباگو حضرات ہیں، ان لوگوں کے پاس ہم جائیں گے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے واقف کرائیں گے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم کو ان تمام ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں ان کو مساجد تک لانا پڑے گا۔ جب وہ مسجدوں کو آنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں نماز پڑھیں گے، ماحول بنے گا، اس کے اندر سے یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہوں گی، جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے وہ واقف نہ ہو، اور پھر ان کے اندر وہ وعیدیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جیسا ابھی مولانا نے کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاتل کے لیے جو سزا بتائی ہے ان سزاؤں کا کیا ہوگا، اور اس دنیا کے بعد، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہماری جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر ہم کو سوال و جواب بھی ہے، اور ہر چیز کا ہم کو باریک سے باریک
बारीक नेकी का और बारीक से बारीक गुनाह का अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से हमको वाकिफ़ करवाना है। तो उसके लिए हम अवामुन्नास तक जाना पड़ेगा। जो हजरात नमाज जुमा में आते हैं लेकिन अरबी खुतबे में आते हैं या फिर नमाज खड़े होने के बाद आते हैं, उन हजरात तक हम कैसे पहुँचेंगे? तो हमको उन तक पहुँचना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा मसाजिद तक और मुख्तलिफ चौराहों पर जाना पड़ेगा, बयानात करना पड़ेगा, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पहुँचा दें। हिदायत देना अल्लाह का काम है, अल्लाह जिनको हिदायत देना चाहे हिदायत देगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए तवज्जो देने की हमको ज़रूरत है और उसी मकसद के तहत माशाल्लाह ये सारे स्कॉलर्स आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं और ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वही पाशा साहब की क़ियादत रहेगी और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस काम की मुहिम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ और मुस्तान। तो आप हजरात भी माशाल्लाह मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल होता है। हर मामले के अंदर आप हजरात की आवाज़ बहुत माने रखती है, असर अंदाज होती है और फिर आप हजरात जिस अंदाज से उसको पेश करते हैं, प्रेजेंटेशन आप हजरात का है, तो आप हजरात से भी मेरी अदबान गुजारिश है कि इस पैगाम में आप लोग भरपूर साथ दें ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुंच सके। और आप ये देखिएगा कि जो कत्ल और गारतगिरी हो रही है उसके अंदर एक कत्ल हो जाता है, वक्तिया तौर पर एक न्यूज़ बन जाती है, लोग देखते हैं, बहैसियत से न्यूज़ पढ़ भी लेते हैं, आप हजरात के चैनल्स पे सोशल मीडिया पर भी देख लेते हैं, दीगर चैनल्स पे भी देख लेते हैं। उसके बाद उस बेवा का, उन यतीमों का क्या हाल हो रहा है, उसकी फ़िक्र हमको करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम में मैं समझता हूँ कि हम उन लोगों तक भी पहुँचेंगे जो लोग आज वो बेवा जिसके पास कोई ज़राए आमदनी ना हो तो वो दूसरे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी हमको मदद करनी चाहिए और उन बच्चों की भी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी तालीम के लिए सारी तवज्जो हमको देनी चाहिए ताकि हमारा माशरा बुराइयों से महफूज रह सके। आज बड़ी माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो नशा सबसे बुरी चीज़ है, नशा के बाद आदमी की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और वो ये समझता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ और इसलिए वो हर आदमी से मुकाबले के लिए निकल जाता है। कई मरतबा जो सिर्फ पहले ज़माने में होता था कि सेंधी गुड़म्बा, लेकिन आज जो नशा हो रहा है ऐसे ऐसे नशा हो गए और बहुत सस्ते नशा हो गए हैं, बड़ी आसानी से लोगों को फराहम हो रहे हैं। उसके बाद में आदमी को होश व हवास नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है और बड़ी आसानी से वो किसी इंसान का भी कत्ल कर देते हैं। और तो ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक पाक माहौल बनाने का है, पाकीज़ा माहौल बनाना की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं तमाम हजरात यहाँ जो मौजूद है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा से भी मैं ख्वाहिश करूँगा कि हमको चाहिए कि हम हर फर्द अपनी मस्जिद में बाजमात 5 वक्त की नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह ताला उससे एक माहौल बनेगा और उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ज़्यादा नहीं, मैं आप हजरात से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर हम जो बातें कर रहे हैं इस पर अमल पैरा हो जाए तो 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, बशर्ते कि हमको एक पॉलिसी बनाकर इंशाअल्लाह ताला ये, क्योंकि ये प्रेस मीट है तो इसके अंदर ये सारी तकरीर का मौका नहीं है कि चंद बातें आप हजरात से गोशगुजार करनी थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बैठकर हम गुफ्तगू करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बने भी हैं और भी पॉलिसीज़ भी बनेंगे और वो उन पॉलिसी के तहत हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएगा और हमारे माशरे से जो बुराइयाँ हैं वो इंशाअल्लाह बड़ी हद तक दूर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप को इसकी अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लुकुम साइलिन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर किसी से सवाल होगा, तुम में से हर कोई साइल और मसूल है। अगर कोई बाप है तो उसकी औलाद के ताल्लुक से उसका सवाल होगा, अगर बीवी है तो बीवी के ताल्लुक से सवाल होगा, बीवी है तो उसके बच्चों के ताल्लुक से सवाल होगा। तो हर किसी से सवाल होगा। जो आज माशरा बुराई की तरफ जा रहा है इसमें सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का है, जो अपनी औलाद को रात देर गए तक छोड़ रहे हैं। घर को खुफल डालने का आजकल निज़ाम ख़त्म हो चुका है। रात में बच्चे 12-1 बजे आ रहे हैं, कोई तो फजर के वक्त आ रहे हैं, बग़ैर नमाज़ पढ़े के फिर सो रहे हैं, 4 बजे फिर दिन के उठ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखे। औलाद को चाहने का ये ज़रिया नहीं है, ये औलाद को चाहना नहीं है कि उनको जो चाहे छूट दे दी जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि क़त्ल व गारतगिरी ये जो दूर होना है इसका एक अहम ज़रिया ये भी है कि हम सब जाकर जो वकला है उनसे जाकर गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के केस ना ले जो कत्ल करके आते हैं। वो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, उनको बाइज्जत बरी कराने में सबसे ज़्यादा वकला का हाथ होता है। वकीलों को मालूम होता है, सभी को मालूम होता है कौन कत्ल किया है, लेकिन उसको फिर पूरे तरीके से उसको जिता दिया जाता है, बाइज्जत उसको बरी कर दिया जाता है। तो इसमें जिनका हाथ होता है, चाहे वो पुलिस के आला अफसर हो या वकला हो, जो भी है, हम जाके उनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों का साथ ना दें।
جو قتل کرے ہیں، بلکہ ان کو قانونی طور پر سزا دی جائے. جو حکومت ہند کی طرف سے سزا مقرر ہے قاتل کی، وہ سزا دی جائے. اگر یہ بھی سزا کافی ہو جائے گی ان کے لیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں امن پھیل جائے گا، ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ علماء تو الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی جمعہ آج تک خالی نہیں گیا ہوں گا، ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ تو دین اور اصلاح کی بات ہوتی ہے، لیکن سننے والے جو پہلے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ صرف وہی سنتے ہیں اور ان کے اخلاق تو اچھے ہوتے ہی. اب جو یہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے، جیسا کہ قائد اہل سنت فرما رہے تھے، مسجدوں سے تو اتنے دور ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں. اب ان کو دین کی بات کہاں پہنچے گی؟ تو ان کے ماں باپ کا کام ہے کہ باپ جب ضعیف ہو گئے تو اپنے بیٹوں کو پکڑ کر لے کے آؤ. جب ان کی اولاد ان سے ہی نہیں سن رہی ہے تو علماء کی گزارشات کہاں سنے گی؟ دوسرے اور بھی جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی گزارشات کہاں سنیں گی؟ تو سب سے زیادہ جس کو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، گزارش نہیں کرتے. نیکی کا تأمرون معنی ہے کہ حکم دیتے ہو، تو نیکی کا حکم دینا ہے تو کون دے گا حکم؟ جو اس کا مسئول ہے وہی حکم دے سکتا ہے. ایک عام کوئی شخص حکم نہیں دے سکتا کسی اور کو، وہ بھی پلٹا کے کرے گا، تم کہے گا تم کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ حکم دے سکتے ہیں. تو ماں باپ کا سب سے اوپر حق ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کسی کے بچوں کے ذریعے سے ایسے نادانیاں ہو رہے ہیں تو ان کے ماں باپ سے بھی ضرور سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا پرورش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میں نے تجھ کو اولاد دی تھی، تو نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، اپنی اولاد کو کیا سکھایا، دین کی تعلیم دی یا صرف دنیا میں یا صرف عیش و عشرت کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور پیسے ان کو فراہم کر دیے؟ یہ ان سے سوال ہوگا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو جلسے مہم جو شروع کی جا رہی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ہر کوئی حصہ لے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے. تو کسی عام لوگوں، چند لوگوں کے اوپر ذمہ داری چھوڑ دے کے، ذمہ داری ان کو دے کر ہم آرام کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے تمام حیدرآباد شہر کے، بلکہ تمام آل انڈیا جو تمام ہندوستانی ہیں، خصوصاً اس میں جو مسلمان ہیں، ہم کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا چاہیے. السلام علیکم وسلم علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، اس وقت جو حالات بالعموم ملک ہندوستان میں اور بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد میں رونما ہو رہے ہیں، قتل کی وارداتوں کی صورت میں ہو یا نشے کے عادی لوگوں کا سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کو ستانا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، محلے والوں کو مصیبت میں ڈالنے کی صورت میں ہو، یہ حالات ہر آئے دن ہمارے سامنے ہیں. اور قتل کی وارداتیں تو اس قدر کثرت سے ہو گئی ہیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ 2 مہینے میں 18 قتل کی وارداتیں ہمارے شہر حیدرآباد میں ہوئی، جو بہت افسوسناک ہے. اور جیسے کہ ایک مقولہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ پیاس لگی تو پیاسا خود کنویں کے پاس آتا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ دین کی پیاس بڑی حد تک بجھ چکی ہے ہماری قوم کے اندر سے، تو جس کی وجہ سے پیاسا کنویں کے پاس آنے تیار نہیں ہے، بلکہ کنویں رکھنے والوں کو خود بادل بن کے برسنے کی ضرورت ہے جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ کر. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس تمام برائیوں سے اس قسم کی اس معاشرے کو پاک کرنا بے حد ضروری ہے، اور ہر قسم سے میدان میں آنا ملت کا درد رکھنے والے افراد کے لیے بے حد ضروری ہے. حکومتی محکمے جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم و ملت کا درد رکھنے والوں کی یہ یقیناً ذمہ داری ہے کہ ہم بھی میدان میں آئیں اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے، ایسے حالات کو بدلنے کے لیے جس قسم کی ہو سکے کوشش میں اپنا حصہ ہم پیش کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری خدمات سے راضی ہو. اور یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، جو لوگ عام طور پر قتل کی وارداتوں میں اور نشے جیسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ سستا نشہ لوگوں کو آج کل مل گیا، پہلے جیسی باتیں نہیں رہی، اب تو بہت سی چیزیں نشے کی ہو گئی ہیں، معمولی وائٹنر بھی نشے کا سامان بن گیا ہے. تو ایسے وقت میں جہاں لوگوں کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے فراہم ہو رہی ہیں اور جہاں بڑی آسانی سے قتل کرنے کے بعد لوگ چھوٹ رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتوں سے ایسا مطالبہ کیا جائے کہ قتل کرنے والا نان بیلیبل وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ایسی کارروائی کی جائے کہ محلے میں ایک کے اوپر کارروائی ہو تو سارے محلے کا کوئی بھی شخص جو قتل کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس سے باز آ جائے، وہ اس سے توبہ کرے، وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. ایسی چیزوں کے معاشرے کے اندر پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر جو لوگ
ایسے کاموں میں ملوث ہیں وہ نہ جمعہ کے دن خطیب کو سننے تیار ہے، نہ خانقاہ میں آ کے کسی مشائخ کی صحبت میں رہنے کو تیار ہیں، اور ویسے ہی لوگ ہیں عام طور پر جو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں تک اب ان کے گھروں تک پہنچنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیر اہتمام قتل اور نشے کی لعنت کے خلاف یہ بڑے پیمانے پر مہم شروع کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو نشے کی لعنت بڑھ رہی ہے، نشے کی وجہ سے مختلف اقسام کے جو نشے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کئی قسم کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان برائیوں کے نتیجے میں قتل کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور محلوں میں گھروں میں جو ہے نا جھگڑوں کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے نا برائیاں اس سے جنم لے رہی ہیں۔ تو الحمدللہ صوفیہ کرام کا یہی مشن رہا، وہ ہمیشہ جو ہے نا معاشرے کی اصلاح پر جو ہے نا توجہ دیتے رہے، اور انفرادی طور پر جو ہے نا جو اپنے مریدوں کی جو ہے نا وہ لوگ تزکیہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور معاشرے میں جو اصلاح معاشرہ کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں بڑے پیمانے پر حصہ لیتے ہوئے اس مہم کو آگے بڑھائیں۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے اس مہم کے تحت کوشش یہ کی جائے کہ شہر میں اور ریاست کے دیگر مقامات پر بھی پہنچتے ہوئے بڑے جلسے منعقد کیے جائیں، جلسوں کے علاوہ کارنر میٹنگز کیے جائیں گے، اور گھر گھر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی مختلف ذریعے سے۔ علماء مشائخ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، میڈیا اپنی طرف سے کوشش کرے، اور علماء مشائخ کی جانب سے جا کر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات بھی کی جائے گی، اور یہ ان سے بتایا جائے گا کہ کسی جرم کرنے والے میں خوف باقی نہیں رہا ہے، اور ایک ایسا میکانزم بنانے کی درخواست کی جائے گی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اسے آسانی سے جو ہے نا بس 3-4 مہینے میں آسانی سے وہ چھوٹنے نہ پائے، تو ایک ایسا میکانزم تیار کرنے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ بہرحال الحمدللہ ہماری شہر کی صالح قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ شہر میں نشہ کا خاتمہ ہو اور قتل و غارتگی کے واقعات رکیں، تو صوفیہ کرام کے ماننے والے اور ان کے وابستگان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس مہم کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔